اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اس تقسیم کے بعد ہمیشہ یہ یاد رکھنا، اور جس آدمی کو یہ اب جو بات آ رہی ہے اس کا علم نہیں ہے، کبھی بھی حدیث میں دخل نہ دے۔ ہم جو بار بار کہتے ہیں نا کہ اساتذہ کے علاوہ حدیث کو پڑھنا یہ گمراہی ہے۔ جتنا بھی تلخ اور گراں یہ جملہ ہو، ان سے کچھ بحث نہیں، نہ لینا نہ دینا، کفر کے فتوے لگائیں یا جو کچھ مرضی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ناواقف لوگ ان سے کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، قالوا سلاما، تو یہ سلام کر کے ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا ہے، یہ ہے سلام متارکت، کہ سلام کر کے ساری بحث دوسرے پہ ڈال دینا کہ بھیا آپ خود تحقیق کرتے رہیے، ہماری تحقیق یہاں تک تھی اور ہم نے وہ پیش کر، صحیح ہے غلط ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں فیصلے ہو جائیں۔ اللہ کے یہاں بھی بہت سے فیصلے ہیں، وہاں بھی بہت سے کام ابھی باقی ہیں، قیامت آئے گی، وقت آئے گا کام کرنے کا تو ہو جائے گا۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو اب بات آ رہی ہے حدیث شریف کے متعلق، اسے ذہن میں رکھنا، وگرنہ حدیث پڑھانے نہ بیٹھ جانا۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے افتراق، ایک ہوتا ہے اتفاق۔ افتراقی روایات جو ہیں، افتراق الگ ہو جانا، فرق ہے نا اس میں۔ آپ بھی تو بولتے ہیں فرق ڈالو، فرقہ بن گیا یعنی الگ ہو گیا۔ افتراقی تین قسم کی روایتیں ہوتی ہیں، روایتیں جو حدیث ہیں مگر سنت نہیں۔ وہ تمام احادیث جو منسوخ ہو گئی ہیں وہ سنت نہیں ہیں اور ہمیں ان پر عمل نہیں کرنا۔ اور جو احادیث ان کی ناسخ ہیں ان احادیث پہ عمل کرنا ہے۔ اتنا بڑا علم ہے یہ حدیث شریف میں کہ خود حدیث کے انٹرنلی جو سسٹمز ہیں، سب سے بڑی چیز یہ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز کو منسوخ فرما دیا۔ جس شخص کو یہ علم نہ آتا ہو یا نہ پڑھا ہو، ہاتھ باندھ کے ان کی خدمت میں عرض کرو کہ آپ نہ زحمت فرمائیں، اس سے بہتر ہے آپ کوئی نفل پڑھیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے لیے کچھ تجویز کرنے کی، وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں۔ لیکن ان کو اللہ کا واسطہ دینا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور تقاریر کو، ان کو اپنا مشق ستم نہ کریں، اس کو اپنا میدان نہ بنائیں۔ افتراقی وہ احادیث جن میں ناسخ و منسوخ کی بحث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حدیث کو قرار دیا پھر اسے منسوخ فرما دیا اپنے عمل کو۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ توضؤ مما مست النار، توضؤ وضو کرو ہر اس چیز کو کھانے کے بعد جسے آگ نے چھوا ہے۔ کمال کی حدیث ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ پکی ہوئی جو چیز ہے اس کو کھانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پکی ہوئی چیز کوئی آدمی کھاتا ہے تو وہ کوئی نجاست، گندگی، یہ باتیں تھوڑے ہی ہیں۔ فرمایا کہ ایسی چیز جسے آگ نے چھوا ہو، پکی ہو،
اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھو، وگرنہ ظاہر ہے کہ وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس اعلیٰ درجے کی حدیث شریف کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور ساری امت مسلمہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھاتے تھے، کبھی کوئی وضو نہیں کرتا تھا، بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تھے۔ یعنی اس معنی میں کہ اگر وضو کو ٹوٹنا ہے پکی ہوئی چیز کھانے سے تو وضو ٹوٹ گیا، اب وہ نماز کیسے ہوگی؟ معلوم ہوا کہ اسلام کی ابتدا میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور بعد میں آپ نے اپنے اسی حکم مبارک کو منسوخ فرما دیا۔ تو اس لیے حدیث جو ہے مما مست النار، جس کو آگ نے چھوا ہو، یہ حدیث ضرور ہے، سنت نہیں ہے۔